بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم آخری قسط شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 215 نمبر یہ قسط ہے۔ اجتہادی اطلاق کا موضوع زیر بحث تھا۔ 2 مزید اجتہادی اطلاقات ہیں جو غامدی صاحب نے کی ہیں، ان کی بنا استدلال کیا ہے، علماء کا اعتراض کیا ہے، غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا اعتراض وصیت کے باب میں آپ کی 2 آراء سے متعلق ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ 1/3 کی جو وصیت میں شرط عائد کی جاتی ہے وہ شرط آپ کے نزدیک نہیں ہے۔ وارث کے حق میں وصیت کن حدود و شرائط کے ساتھ آپ کے نزدیک جائز ہے، اور جو 1/3 کی شرط بیان کی جاتی ہے اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ علماء کے استدلال کا میں خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث لا وصیت لوارث نے یہ بات فیصلہ کن طور پہ بیان کر دی ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح قرآن مجید نے جب وصیت کو عام بیان کیا ہے تو حدیث نے اس کی تخصیص کر دی ہے، اور اس حدیث نے آ کے بتا دیا ہے کہ وصیت کی حد کیا ہے۔ تیسرا نقطہ نظر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وارث کو وصیت دینے سے وراثت کے مقررہ حصے بدل جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور چوتھا ان کی بات یہ ہے کہ پوری امت کا اس بات میں اجماع ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی اور وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ ہم سب یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں، دونوں پر آپ کی رائے کس بنیاد پر بنی ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ اصلاً اجتہادی اطلاقات نہیں ہیں۔ جی، تینوں چیزیں جو زیر بحث آئی ہیں ان کا تعلق یا قرآن کے فہم سے ہے یا حدیث کے فہم سے ہے۔ ٹھیک۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے دوسرے معاملات بھی ہیں جن میں قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے میں، کسی روایت کو سمجھنے میں علماء کے مابین اختلاف ہوا ہے۔ بالعموم قانونی معاملات میں کسی ایک چیز پر اتفاق ہو جاتا ہے، اس کو ہمارے ہاں اجماع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جی، اس میں اگر کوئی شخص اختلاف کرے تو بالعموم اسی طرح کی تنقید اس پر کی جاتی ہے۔ جی، چنانچہ میں نے جن معاملات میں اختلاف کیا ہے ان کے وجوہ کیا ہیں وہ میں نے اپنے ایک مضمون میں بیان کر دیے۔ ٹھیک۔ یہ مضمون بھی میری کتاب مقامات میں ہے۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کے فہم میں کیا چیز غلط ہوئی ہے، اور اس میں چیزوں کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نظر کیا ہے۔ ٹھیک۔ میں وہی مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا استدلال اس معاملے میں کیا ہے۔ یہ مضمون وصیت کا حق کے زیر عنوان اس کتاب میں شامل ہے۔ ٹھیک۔ میں نے لکھا ہے تقسیم وراثت کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ یہ تقسیم اس وصیت کے بعد ہے جو مرنے والا کسی کے لیے کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے۔ اگر آپ سورہ نساء میں 11-12 آیت کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے اولاد کے اور والدین کے حصے بیان کیے، اور آخر میں فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا دین، یعنی یہ حصے اس وقت تقسیم کیے جائیں گے جب پہلے وصیت پوری کر دی جائے، کوئی قرض ہو تو وہ ادا کر دیا جائے۔ گویا قرض کی ادائیگی اور وصیت ان کو قرآن مجید نے مقدم کیا ہے۔ یہ پہلے ہوں گے، پھر جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اس سے آگے بڑھے تو ازواج کے حصے بیان ہوئے ہیں، شوہر کا حصہ، بیوی کا حصہ۔ اس میں بھی شوہر کے حصے کے بعد بھی اسی مفہوم کی آیت آئی ہے، بیوی کے حصے کے بعد بھی اسی مفہوم کی آیت آئی ہے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ حصے اس وقت دیے جائیں گے جب وصیت جو کی ہو وہ پوری کر دی جائے، قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ اس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کلالہ کے حصے میں بھی یہی آیت الفاظ کے معمولی اختلافات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دہرا دی ہے۔ تو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تقسیم اس وصیت کے بعد ہے جو مرنے والا کسی کے لیے کرتا ہے۔ جی۔ یہ بار بار تاکید کی گئی ہے، اس وجہ سے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اگر کچھ بچے گا تو وہ تقسیم ہوگا۔ ٹھیک۔ میں نے لکھا اس پر 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وصیت کے لیے کوئی حد مقرر کی گئی ہے یا آدمی جس کے لیے جتنی چاہے وصیت کر سکتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں بعد وصیت، جو وصیت کسی نے کی ہے اس کے بعد، تو اس میں کیا کوئی حد مقرر ہو جاتی ہے؟
یعنی طے ہو جاتا ہے کہ اتنی وصیت کر سکتے ہیں، اتنی وصیت نہیں کر سکتے، یا اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ آدمی کی ثوابدید پر ہے، وہ اپنے حالات کے لحاظ سے جس کو جتنی وصیت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وصیت کے لیے کوئی حد مقرر کی گئی ہے یا آدمی جس کے لیے جتنی چاہے وصیت کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وصیت کیا ان لوگوں کے حق میں بھی ہو سکتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے میت کا وارث ٹھہرایا ہے۔ یہی بات ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمائی، یعنی وصیت ان لوگوں کے حق میں نہیں ہو سکتی جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث ٹھہرا دیا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کے جواب میں نے کیا لکھا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں کسی تحدید کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی قرآن مجید نے جس جگہ بھی وصیت کا ذکر کیا ہے اس میں من بعد وصیہ نکرہ استعمال کیا ہے۔ ان الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر کوئی تحدید عائد کی جائے، کوئی قید عائد کی جائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ مرنے والا جو وصیت انصاف کے ساتھ کرنا چاہے وہ کر دے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اسے تاکید کی جائے کہ تم اپنے وارثوں کو محروم نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، لیکن مرنے والا اس مال کا مالک تھا، اپنی زندگی میں جس طرح چاہتا اس کو خرچ کرتا۔ تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ٹھیک اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حق کو مقدم رکھا ہے کہ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا ہوگا، اور اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو پہلے وہ پوری کی جائے گی۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں کسی تحدید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس نے مطلق رکھا ہے اس بات کو، چنانچہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی وصیت کی جائے گی، اتنی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق فرمایا ہے کہ یہ تقسیم مرنے والے کی وصیت پوری کرنے کے بعد کی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خود قرآن کا بیان ہے، اس کے فہم کا مسئلہ زیر بحث ہے، میں اپنی طرف سے کوئی اجتہادی اطلاق نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق فرمایا ہے کہ یہ تقسیم مرنے والے کی وصیت پوری کرنے کے بعد کی جائے گی۔ زبان و بیان کے کسی قاعدے کی روح سے اس اطلاق پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ یعنی زبان بیان کے قواعد میں اگر کوئی گنجائش ہے، مثال کے طور پر لفظ تقاضا کرتا ہے، کوئی عرف تقاضا کرتا ہے، جملے کا سیاق و سباق تقاضا کرتا ہے، جملے کی تالیف تقاضا کرتی ہے، تو پھر کسی اطلاق کے بارے میں یہ بات کہا جا سکتا ہے کہ اس پر یہ قید عائد ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز بھی کلام میں موجود نہیں ہے، نہ لفظ میں موجود ہے، نہ تالیف جملہ میں موجود ہے، نہ سیاق و سباق میں موجود ہے، نہ کسی عرف کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایت اس معاملے میں نقل ہوئی ہے اس کی نوعیت بالکل دوسری ہے۔ یعنی ایک روایت ہے جس روایت کی بنیاد پر یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ اس روایت کو غور کر کے دیکھ لیجئے، اس کی نوعیت یہ ہے نہیں کہ وہ شرط بیان کر رہی ہے یا اس سے کوئی شرط عائد کی جا سکتی ہے۔ آپ کے ایک صحابی نے آپ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ آدمی میں یہ خواہش بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زیادہ ہے۔ آدمی کے پاس مال ہو تو اسے اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ جملے ہی دیکھیے بتا رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بات کر رہے ہیں، ورنہ تو پہلے سوال ہی کا جواب یہ تھا کہ اس پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے تم وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے 2/3 اور پھر آدھا مال دینے کے لیے پوچھا، اس پر بھی آپ نے وہی بات فرمائی۔ انہوں نے پوچھا کہ 1/3 دے دوں، آپ نے فرمایا یہی بہت ہے۔ یہ روایت ہے، یہ روایت بخاری میں ہے، رقم ہے 2742، مسلم میں ہے، رقم ہے 1628۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ خاص صورتحال میں ایک خاص شخص کے فیصلے پر آپ کا تبصرہ ہے، اس کا کسی قانونی تحدید سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس پورے تبصرے کو پڑھ لیں،
اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر لیں، اس میں آپ نے کوئی قانونی پابندی نہیں لگائی، یہ نہیں بتایا کہ تم وصیت یہاں تک کر سکتے ہو اور یہاں تک نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں بتایا کہ یہ دیکھو قرآن مجید میں تو فلاں چیز تقاضا کر رہی ہے کہ وصیت اتنی ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں اس پر کوئی تحدید عائد کر دوں، اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی۔ آپ نے اسی طرح نصیحت کی ہے جیسے ہم بھی کرتے ہیں، یعنی یہ کوشش کی ہے کہ وہ معقول طریقے سے یہ کام کریں۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہوئی کہ ایک چیز کا آدمی کو حق ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ چاہتا تو پورے مال کی وصیت کر دیتا، لیکن یہ ناموزوں ہے، اس سے لوگ محتاج پیچھے رہ جائیں گے، اس سے جو لوگ آپ کی اولاد ہے یا آپ کے کوئی والدین ہیں ان کو بھی یہ خیال ہوگا کہ ہماری ضرورتوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ تو یہ نصیحت کی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص محل میں ایک خاص شخص کے حالات کو دیکھ کر اس سے کہی ہے۔ جی، یہ پہلے سوال کا جواب ہے، یعنی جس بنیاد پر تحدید عائد کی جا رہی تھی میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ اس پہ اس تحدید کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن کے الفاظ اس کی اجازت نہیں دیتے، تالیف جملہ اس کی اجازت نہیں دیتی، قرآن مجید کا سیاق و سباق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر زیادہ سے زیادہ کوئی بات کہی جا سکتی تھی تو یہ کہ رسالت مآب نے یہ حد عائد کر دی ہے، وہ میں نے روایت کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں سرے سے یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وارثوں کے حق میں خود اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے وارث قرار دے دیا ہے ان کے لیے اپنے حکم یا اپنے فرمان کو اپنی وصیت سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک، گویا اللہ کی وصیت ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ کی وصیت کے مقابلے میں کوئی مسلمان اپنی وصیت پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک طرف میرا پروردگار مجھے کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت کر دی ہے، میں اس کے مقابلے میں کوئی بات کہنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل قطعی ہے کہ ان کے لیے یعنی وارثوں کے لیے کوئی وصیت بربنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، یعنی جو میراث کے حصے بیان کیے گئے ہیں وہ بالقوہ منفعت کی بنیاد پر ہیں۔ آدمی کو اس کی اولاد سے کیا منفعت پہنچتی ہے، اس کی بیوی یا اس کے شوہر سے کیا منفعت پہنچتی ہے، اس کے آبا سے یا اس کے والدین سے کیا منفعت پہنچتی ہے، اور اسی طرح بہن بھائیوں سے، اس کو سامنے رکھ کر حقیقی منفعت زیر بحث نہیں ہے، بالقوہ یا پوٹینشل منفعت زیر بحث ہے جو ان رشتوں سے ہمیں پہنچتی ہے۔ تو اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ وصیت اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی جو خود بیان کر دی ہے کہ اقرب و نفع، تمہارے لیے پوٹینشلی یا بالقوہ یا اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر کس کی منفعت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کر دی ہے۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل قطعی ہے کہ ان کے لیے کوئی وصیت بربنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹے کو اللہ نے اتنا حصہ دیا ہے میں اتنا دوں گا، بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ دیا ہے میں اس کے لیے یہ تبدیلی کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مقابلے میں اپنی وصیت پیش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تنبیہ کی ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر یہ فیصلہ تم کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ فیصلہ میں نے کر دیا ہے۔ اس میں لا تدرون کے الفاظ ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے تھے، تم نہیں جان سکتے تھے کہ ان میں سے کون بلحاظ منفعت قریب تر ہے، یہ فیصلہ اس لیے میں نے کیا ہے۔ لہذا یہ بات تو بالکل قطعی ہے کہ ان کے لیے کوئی وصیت بربنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی، مگر انہی وارثوں کی کوئی ضرورت یا ان میں سے کسی کی کوئی خدمت یا اسی نوعیت کی کوئی دوسری چیز تقاضا کرے تو وصیت یقیناً ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ وصیت جو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہیں، کوئی ضرورت زیر بحث آ گئی ہے، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، کسی بیٹے کی تعلیم ابھی باقی ہے، کوئی بہت چھوٹی عمر میں ہے، اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کسی کا کوئی بچہ اگر زیر تعلیم ہے، دوسرے بچے برسر روزگار ہیں اور وہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا، یا بچوں میں سے کسی نے والدین کی زیادہ خدمت کی ہے، یا کسی کو اپنی بیوی کے معاملے میں اندیشہ ہے کہ اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تو وہ ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ یہ وصیت اس خدمت کی بنیاد پر ہوگی، ضرورت کی بنیاد پر ہوگی، یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ وصیت جس طرح دوست احباب کے لیے ہو سکتی ہے، صدقہ و خیرات کی غرض سے ہو سکتی ہے،
اسی طرح ان وارثوں کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ میرا موقف ہے، اور ان دونوں سوالوں کے جواب میں نے اپنا استدلال اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس پر کسی کا اطمینان ہے تو اس کو اختیار کر لے، اطمینان نہیں ہے تو جو عام رائے ہے اسی کے مطابق لوگ فیصلے کر سکتے ہیں۔ نقطہ نظر واضح ہو گیا غم صاحب، آپ کا استدلال سامنے آیا۔ ایک ضمنی سی چیز جو آپ نے اس میں بیان کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایت آتی ہے، وہ روایت جس وقت یہ بات بیان کرتی ہے کہ جی ایک صحابی آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ نے ان کو تجویز کیا ہے، تو آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کسی معاملے میں اگر فیصلہ کر دیں تو قرآن مجید میں تو عام تھا جتنا چاہے وصیت کرو، کم بھی ہو سکتا تھا، زیادہ بھی ہو سکتا تھا، تو اگر پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے 1/3 کا تو فیصلہ تو آپ کے نزدیک واجب الاطاعت ہوتا ہے، تو اس کو اس کیٹیگری میں لے کے کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، میں نے پوری روایت کا تجزیہ کر کے بتایا ہے۔ دوسرے یہ کہ فیصلہ کہاں کرنا ہے، فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن مجید کا حکم اطلاق میں جا کے محتمل الوجہین ہو جائے، جی یعنی اس میں 2 احتمالات پیدا ہو جائے، اس میں ہم کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ جی، میں نے عرض کیا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن کے فہم کا مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک، قرآن مجید کے فہم میں تو وہی اصول ہوگا کہ لفظ دیکھیں گے، تالیف جملہ کو دیکھیں گے، عرف کو دیکھیں گے، زبان کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے، لسانی مضمرات ہوں گے یا عقلی مضمرات ہوں گے۔ اگر ان کی بنیاد پر اطلاق میں کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور وہاں 2 چیزوں کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے تو فیصلے کے لیے اس وقت رجوع کریں گے۔ تو یہ فیصلے کا محل ہی نہیں ہے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں کوئی فیصلہ دیا ہی نہیں گیا، وہ ایک خاص شخص کو اس کی خاص صورتحال کے لحاظ سے ایک مشورہ ہے جو رسالت مآب نے دیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بالکل موضوع مشورہ ہے۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ اگر ہم سر یہ بات تو علماء بھی تسلیم کرتے ہیں اپنے استدلال میں کہ قرآن مجید نے جب نکرہ استعمال کیا ہے وصیت من بعد وصیت، تو اس میں تو کوئی شرط عائد نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن روایت نے قرآن کی اس آیت کی تخصیص کر دی ہے، تو جو آپ کا پورا منہاج ہے اس میں یہ بات تو کسی طور قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ روایت اگرچہ اس کا صحیح محل آپ نے بیان کر دیا، لیکن اگر روایت اس محل پہ نہ بھی ہوتی تب بھی یہ کہنا کہ قرآن نے تو اس کو عام بیان کیا تھا، لیکن روایت نے آ کر اس کی تخصیص اس صورت میں روایت قرآن کے خلاف قرار پا جاتی اور اسی اصول پر رد کر دی جاتی جو محدثین نے قائم کر رکھا ہوا ہے۔ قرآن کے خلاف کوئی روایت نہیں قبول کی جا سکتی۔ چنانچہ یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں کوئی ترمیم تو روایت نہیں کر رہی، کوئی تغیر تو نہیں کر رہی، نسخ تو نہیں کر رہی، ان میں سے کوئی چیز بھی روایت کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید خود میزان ہے، خود فرقان ہے، اس کی بات میں کوئی تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خود کسی چیز کی طرف اشارہ کرے گا تو پھر روایت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ روایت میں جو فیصلے نقل ہوتے ہیں وہ اجتہادی معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ یہ کوئی اجتہادی اطلاق نہیں ہے، یہ تو میں نے قرآن مجید کا مدعا کیا ہے اس کو سمجھایا ہے، حدیث کا مدعا کیا ہے اس کو سمجھایا ہے۔ اس میں جو میرا زاویہ نظر ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ نہ قرآن کے الفاظ میں اس تحدید کی گنجائش ہے، نہ روایت کوئی تحدید عائد کر رہی ہے۔ نقطہ نظر بالکل واضح ہوا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آخری اجتہادی اطلاق میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ عدت کے بارے میں آپ کی ایک اطلاقی رائے ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر عدت کے دوران یہ بات فیصلہ کن طور پر واضح ہو جائے کہ پیٹ خالی ہے تو پھر عدت کی جو مدت قرآن نے مقرر کی ہے وہ گزارنا لازم نہیں رہتا۔ عدت کی علت استبراء رحم میں معلوم ہو جائے کہ عورت کا پیٹ خالی ہے، اس کو علماء کرام نہیں مانتے۔ ان کے استدلال کا خلاصہ میں آپ کی خدمت پر رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے عدت کی مدت خود مقرر کی ہے، 3 حیض یا 3 مہینے، اسے مقصد کی بنیاد پر بدلا نہیں جا سکتا۔ عدت کا مقصد صرف حمل کو جانچنا نہیں ہے بلکہ اس کے سماجی، اخلاقی، خاندانی اور نکاح و طلاق کے نظام سے متعلق کئی اور ضمنی مقاصد بھی ہیں۔ میڈیکل ٹیسٹ عام طور پہ قطعی نہیں ہوتے، ابتدائی اسٹیج پر یہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایک غیر قطعی چیز کی بنیاد پر ایک قطعی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ عبادات اور منصوص احکامات مدت کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مقصد پورا ہونے کے باوجود مدت قائم رہتی ہے، اور اگر اس مدت پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ساتھ ہر ایک مسئلے کی طرح اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے ہم صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے، یہ تو ایک مقصد تھا کہ معلوم ہو جائے، اور بھی مقاصد ہیں کہ عورت وہاں پر رہے گی، کچھ دونوں میں میل ملاپ پیدا ہو جائے گا، اس دوران دل نرم ہوں گے، دوبارہ سے خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا۔ تو آپ نے ایک چیز کو علت قرار دے کے جو باقی قرآن مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا ان سب کو فوت کرتی ہے۔ ہم جب کسی حکم کی علت متعین کرتے ہیں تو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں،
ایک یہ کہ وہ علت قرآن مجید نے باللفظ بیان کر دی ہے، جی قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان ہو گئی ہے کہ اس کو وہاں سے اخذ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ احکام پر ان کا اطلاق کر کے بتاتا ہے اور اس طریقے سے علت کو متعین کر دیتا ہے۔ جی علت کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان الحکم یدور مال اللہ وجودم وعدمہ، جو ارشاد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو حکم بھی دیا ہے، جس چیز کی بھی ہدایت کی ہے، اس کا ایک ریشنیل ہے، وہ اسی پر مبنی ہوتی ہے، اس کا مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز وہ ہے جس پر حکم قائم ہوتا ہے، جی جس کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے، اور ایک اس کے مقاصد ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں۔ مقاصد علت کی بحث میں زیر بحث ہی نہیں آتے۔ اچھا، اب عدت کے بارے میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو واضح کیا ہے۔ الفاظ میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے جہاں جہاں طلاق کے احکام بیان کیے ہیں، ذرا ان کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اپنا مدعا اطلاق کر کے واضح کر رہا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی خود مختلف صورتوں پر اطلاق کر کے بتا دیا جائے کہ یہ علت پیش نظر ہے، یہ چیز اس میں مضمر ہے، اس کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے، یہ اس کا ریشنیل ہے۔ سورہ طلاق میں سب سے پہلے قرآن مجید نے اپنا حکم بیان کیا ہے۔ اس پورے حکم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چند ضروری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی، تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عدت کے بارے میں حکم بیان فرمایا۔ عدت کتنی ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب سورہ بقرہ میں آیت 282 میں دیا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ طلاق کی ابتدا میں ہے۔ بقرہ کی آیت 282 میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں۔ اس طرح یہ واضح کر دیا کہ عدت 3 حیض ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی، جب عورتیں عدت گزار رہی ہوں تو لوگوں کو ہدایت کی کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی سری بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا ہے۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 باتیں کہیں، ایک یہ کہ عدت کے حساب سے طلاق دو، دوسرے یہ کہ عدت کے دوران میں بیوی کو نہ تم گھر سے نکالو گے نہ وہ خود نکلیں گی۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے، گھر سے نہیں نکالو گے، اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر حالات پیدا کر دیں۔ یعنی اگر عورت عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے گزار رہی ہے۔ پہلی بات، شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اسے نہیں چاہیے کہ اسے گھر سے نکالے۔ اس میں یہ فائدہ بتایا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ممکن ہے شوہر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، ممکن ہے حالات بہتر ہو جائیں، یہ اس کا فائدہ بتایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عدت گزاری جائے، عدت کیوں گزارنی ہے؟ یعنی کیا اس لیے کہ اس میں موافقت کی صورت پیدا ہو جائے؟ یہ واضح کر دیا ہے، اور سورہ بقرہ میں واضح کر دیا ہے کہ وہ اسی مقصد سے ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پیٹ کی صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بعد فرمایا ہے عورتیں اپنے پیٹ کی صورتحال کے بارے میں کوئی چیز چھپائیں گی نہیں۔ ٹھیک، یہی اصلی علت ہے، اسی پر حکم قائم ہوا ہے۔
البتہ اس کے بعد ایک دوسری ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے. ٹھیک. اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس کا امکان ہے حالات بہتر ہو جائے. اچھا. لیکن اب مزید آگے بڑھیے. اگر معاملہ یہاں تک ہوتا تو چلیے یہ استدلال کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد قرآن مجید مزید وضاحت کرتا ہے اور اسی جگہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْلُوهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آ رہا، وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اب یہ سنیے، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اگر کوئی شک ہے تو اگر کوئی شک ہے کہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ استبراء رحم سے متعلق ہے کہ پیٹ خالی ہے، بچہ تو نہیں ہے، اس سے متعلق یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آ رہا، وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہے یا حیض آیا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ چیز بھی پیش نظر ہے کہ موافقت کے مواقع پیدا ہو جائیں گے تو پھر تو ارتیاب کی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. ہاں. تو اس لیے قرآن مجید نے خود یہ بیان کر دیا کہ وہ گھر میں روکنے کی ہدایت کا فائدہ ہے. یعنی جب عدت گزارنی ہے، عدت کس لیے گزارنی ہے؟ استبراء رحم کے لیے. اس لیے کہ ارتیاب ہے، شبہ ہو سکتا ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے. دیکھیے لفظی کیا استعمال کیا ہے، ان ارتبتم. اگر تمہیں کوئی شبہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ حمل کا امکان ہے، اور تو کوئی معنی نہیں ہو سکتے اس کے، تو اگر یہ چیز ہے تو وہ عدت گزاریں گی. جب عدت گزاریں گی تو موقع مل گیا ہے، اور وہ موقع کیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں گی تو اس کا امکان ہے کہ بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. تو گویا جو پہلی بات ہے وہ اور ہے، اور جو دوسری بات ہے اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک. عدت کیا ہے؟ وہ ارتیاب کے نتیجے میں 3 مہینے کی پابندی. ارتیاب کو لفظی معنی یعنی شبہ ہو گیا، شبہ ہونا. ٹھیک. شک ہو گیا. ان ارتبتم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس میں بھی اگر کوئی تردد ہے تو مزید دیکھیے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اس کے بعد یہ فرمایا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائے. یعنی حاملہ عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ یہ کہ اگر وضع حمل ہو گیا ہے، دوسرے دن ہو گیا، تیسرے دن ہو گیا، 15 دن بعد ہو گیا، 1 مہینے بعد ہو گیا، طلاق دیتے ہی ہو گیا، تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اس طریقے سے قرآن مجید نے انہی آیات میں یہ واضح کر دیا کہ عدت کی علت استبراء رحم ہے. یعنی اس میں اور کوئی چیز ملحوظ ہی نہیں ہے. البتہ استبراء رحم کے لیے عورت اگر قیام کرتی ہے، گھر میں رہتی ہے، میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور عدت وہاں گزار رہی ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی جانب اشارہ کیا ہے. یعنی 2 حکم الگ الگ ہے. پہلا یہ کہ وہ عدت گزاریں گی اس لیے کہ استبراء رحم ہو جائے. جب وہ عدت گزاریں گی تو دوسرا حکم یہ ہے کہ انہیں گھروں سے نہ نکالا جائے، اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد مزید دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا. یہ سورہ احزاب کی آیت 49 ہے. اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم اپنے پیغمبر کو دیا ہے. ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو گے. یعنی اگر عورت کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ بچے کی پیدائش کا امکان ہی نہیں. جب امکان ہی نہیں ہے تو فرمایا کوئی عدت بھی نہیں. تو یہ واضح ہو گیا بالکل کہ عدت کا تعلق ہی اصل میں بچے سے ہے. یعنی بچے کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے، حمل کے بارے میں کوئی تردد نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی تہمت لگ جائے، بعد میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے. چونکہ اس بچے میں ایک مرد اور عورت ہے، دونوں شریک ہیں. یہ صرف ماں کا بچہ نہیں ہے، باپ کا بھی ہے.
اور صرف باپ کا بچہ نہیں ہے، ماں کا بھی ہے، لیکن اس کو پیٹ میں کون اٹھائے ہوئے ہے؟ اگر کوئی امکان ہے تو ماں اٹھائے ہوئے ہے. اس وجہ سے ماں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عدت گزارے گی. کس کے لیے گزارے گی؟ اس کے بچے کے بارے میں تو کوئی تردد پیدا ہی نہیں ہونا، شوہر کے لیے گزارے گی. تو اب ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ عدت اس صورت میں ہے جب کہ ارتیاب ہے، کوئی شبہ ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اگر حمل ہو جائے، یہ بھی بتا دیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد اب کس چیز کی وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ عدت اصلاً استبرائے رحم کے لیے ہے. ٹھیک. یعنی اس مقصد سے ہے کہ پیٹ کے بارے میں معلوم ہو جائے، بچے کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے. اگر کوئی شبہ نہیں ہے تو ظاہر عدت ختم ہو جائے گی. اس کو میں نے پہلے متعین کیا ہے. متعین کرنے کے بعد میں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو سکتا ہے تو پھر عورت شوہر سے درخواست کرے گی کہ میری عدت ختم کر دی جائے. وہ مان لیتا ہے تو اس ذریعے کی طرف رجوع کیا جائے گا، نہیں مانتا تو اس کا حق ہے کہ عدت گزارے، چنانچہ اس کو فیصلہ کرنے کا بھی حق. بالکل ٹھیک. یعنی شوہر کے لیے اس نے عدت گزارنی ہے، شوہر کا اطمینان ہونا چاہیے. بچہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، اس میں ایک فریق کو کوئی تردد نہیں اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، دوسرے فریق کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو اسی کا حق ہے، وہ اس کا تقاضا کرے گا. وہ اگر کہتا ہے کہ نہیں، جو ذرائع بھی پیدا ہو گئے ہوں میں تو اصرار کروں گا کہ 3 مہینے عدت گزارنی ہے تو گزارنی ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود اپنی کتاب میں واضح کر دی ہے کہ اس حکم کی بنیاد استبرائے رحم پر ہے، یہ اسی لیے دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے. جس طرح مرد دوسرے دن شادی کر سکتا ہے، عورت کو بھی اسی کا حق دینا تھا، لیکن بچے کے بارے میں چونکہ شبہ ہو سکتا ہے تو ہم پابند کر رہے ہیں کہ جب تک یہ شبہ دور نہ ہو جائے عورت عدت گزارے گی. تو یہ شبہ یہ دیکھیے کہ اگر 3 مہینے کے ایام دیکھنے کے بعد دور ہو گیا تو اجازت دے دی گئی، یہ وضع حمل سے دور ہو گیا تو اجازت دے دی گئی، اگر کوئی ملاقات کی صورت ہی نہیں ہوئی تو امکان ہی نہیں ہے، اجازت دے دی گئی. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ عدت کی علت کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. اس سے متعلق جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ میرے نزدیک قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے. آج نقطہ نظر واضح ہو گیا. اس پروگرام کے خاتمے کی طرف بڑھتے ہوئے میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیریز کا یہاں پر باقاعدہ اختتام ہوتا ہے، لیکن اس پوری سیریز کے اوپر غامدی صاحب کا ایک تبصرہ انشاءاللہ خاتمے کی صورت میں ہم جلد شائع کریں گے، اس کو بھی آپ سنیے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.